کبھی سوچا ہے کہ ایک عام سا خط ادب کا شاہکار کیسے بن سکتا ہے؟ ایک ایسا دریچہ جو سیدھا لکھنے والے کی روح میں جھانکنے کا موقع دے۔ اچھا، آج ہم اردو ادب کی ایک بہت ہی دلچسپ صنف یعنی مکتوب نگاری کی دنیا میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ ہم مل کر دیکھیں گے غالب، آزاد اور اقبال کے خطوط کو، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے یہ تحریریں صرف کاغذ پر سیاہی نہیں ہیں بلکہ ان عظیم شخصیات کے دل و دماغ کا پورا عکس ہیں۔ تو پھر بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر ایک خط جو محض پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ کسی کی روح کا آئینہ کیسے بن سکتا ہے؟ چلیں آج اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ مکتوب نگاری آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف خط لکھنا نہیں ہے، یہ ایک پورا فن ہے۔ اردو ادب میں تو اسے نصف ملاقات کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی یہ مانا جاتا تھا کہ جب کسی کا خط پڑھا جاتا ہے نا تو گویا اس سے آدھی ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ ایک ایسی صنف ہے جہاں بناوٹ کی، دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور لکھنے والے کی جو اصل شخصیت ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اور جب اس فن کی بات ہو تو ایک نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے، مرزا غالب۔ غالب کے خطوط کو اگر دیکھا جائے تو وہ ان کے ذاتی غم، ان کی خوشی، ان کی فلسفیانہ سوچ کا ایک بالکل بے باک، ایک کھلا اعتراف ہیں۔ یہ جو خط اس وقت سامنے ہے، یہ غالب نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ یہ انہوں نے اپنے عزیز یوسف مرزا کو بھیجا تھا، اور سچ پوچھیں تو یہ صرف ایک تاریخی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ ایک انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے جو اس میں قید ہے۔ اس خط کے پیچھے ایک بہت دردناک کہانی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غالب اپنے ایک بہت عزیز کی موت پر شدید غم میں مبتلا تھے، لیکن غالب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ صرف روتے نہیں تھے بلکہ اپنے درد کو الفاظ کا روپ دے کر زندگی کی حقیقت پر غور و فکر شروع کر دیتے تھے۔ اور غالب کی صاف گوئی تو دیکھیں ذرا، وہ کتنی بے باکی سے لکھتے ہیں کہ آدمی اکثر غم سے سودائی ہو جاتے ہیں، عقل جاتی رہتی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ غم انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے، اس کی عقل تک چھین لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک شاعر کا ذاتی دکھ ایک آفاقی انسانی تجربہ بن جاتا ہے۔ یہاں یہ جو لفظ ہے نا، سودائی، اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف پاگل پن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بہت شدید غم سے پیدا ہوتی ہے۔ غالب کا یہ ایک لفظ استعمال کرنا ہی ان کے درد کی گہرائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ چلیں اب غالب کے غم سے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہی فن یعنی مکتوب نگاری کیسے ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ابوالکلام آزاد کے خطوط میں غم کا اظہار نہیں ملتا بلکہ خوبصورتی کا مشاہدہ ملتا ہے۔ یوں سمجھے کہ وہ الفاظ سے تصویریں بناتے تھے۔ اور یہ خط جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آزاد نے کوئی آرام دہ ماحول میں نہیں لکھا تھا، یہ قلعہ احمد نگر کی جیل سے لکھا گیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر تو قید تھے، لیکن ان کا ذہن وہ بالکل آزاد تھا، جو اپنے ارد گرد کی دنیا میں خوبصورتی تلاش کر رہا تھا۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک شخص قید میں ہے، لیکن اس کا موضوع سیاست نہیں ہے، اپنی تکلیف نہیں ہے، بلکہ کبوتر ہیں۔ وہ قید کی ساری سختیاں بھول کر فطرت کے ان چھوٹے چھوٹے کرشموں میں جیسے کھو سے گئے تھے۔ ذرا یہ سطریں دیکھیں، یہ کتنی خوبصورتی سے بتاتی ہیں کہ وہ کیسے ایک عام سے مشاہدے کو ایک چھوٹی سی کہانی میں بدل دیتے تھے۔ ان کا انداز اتنا دلکش ہے کہ پڑھنے والا خود کو اسی جیل کی کھڑکی پر محسوس کرنے لگتا ہے، جیسے وہ بھی ان کبوتروں کو دیکھ رہا ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آزاد کے لیے خط ایک کینوس کی طرح تھا، ایک ایسا کینوس جس پر وہ الفاظ کے رنگوں سے فطرت کی تصویریں بناتے تھے اور قید کی تاریکی میں بھی روشنی اور خوبصورتی تلاش کر لیتے تھے۔ تو غالب کے ذاتی غم اور آزاد کے شاعرانہ مشاہدے سے اب ہم ایک بالکل ہی مختلف دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ یہ دنیا ہے علامہ اقبال کے خطوط کی، جو ذاتی نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم کے مستقبل کی فکر کا اظہار ہے۔ اب یہ کوئی عام خط نہیں ہے، یہ خط لکھا ہے علامہ اقبال نے، اور لکھا کس کو ہے؟ مہاتما گاندھی کو۔ میرے خیال میں صرف یہ دو نام ہی اس خط کی تاریخی اہمیت بتانے کے لیے کافی ہیں۔ اس خط میں اقبال ذاتی معاملات پر بالکل بات نہیں کر رہے ہیں، وہ تو ایک پوری قوم کے لیے ایک طرح کا روڈ میپ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، یہ ان کی سوچ کا بالکل مرکز ہے۔ اقبال یہاں صرف مسئلہ نہیں بتا رہے بلکہ وہ اس کا حل بھی پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ادب اور فلسفے سے زیادہ ٹیکنیکل تعلیم کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت انقلابی سوچ تھی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک خط صرف جذبات کا اظہار ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ تاریخ کا رخ موڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ ایک فکری، ایک سیاسی منشور بھی بن سکتا ہے۔
تو اب تک ہم نے 3 بالکل مختلف مصنفین دیکھے، 3 بالکل مختلف انداز اور 3 الگ الگ مقاصد۔ ایک طرف غالب کا غم، دوسری طرف آزاد کی خوبصورتی اور تیسری طرف اقبال کی فکر۔ تو سوال یہ ہے کہ ان سب کی مشترکہ میراث کیا ہے؟ اچھا، یہ موازنہ جو ہے یہ ان تینوں کے فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھاتا ہے۔ دیکھیں، غالب لکھتے ہیں ذاتی سطح پر جڑنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، آزاد لکھتے ہیں اپنے مشاہدے کو فن میں بدلنے کے لیے، تخلیق کرنے کے لیے، اور اقبال لکھتے ہیں ایک پوری قوم کو قائل کرنے کے لیے، دلیل دینے کے لیے۔ یعنی تینوں نے خط کو اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور اس فن کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو آخر یہ خطوط آج بھی اتنے اہم کیوں ہیں؟ پہلی بات، یہ اردو نثر کے شاہکار ہیں۔ دوسری بات، یہ اپنے دور کا ایک تاریخی ریکارڈ ہیں۔ تیسری اور سب سے اہم بات، یہ ہمیں ان عظیم شخصیات کے ذہنوں میں جھانکنے کا، ان کی انسانیت سے جڑنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان میں آج بھی وہی جذباتی گونج سنائی دیتی ہے جو صدیوں پہلے محسوس کی جاتی تھی۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ای میلز، ٹیکسٹس اور میسیجز کا راج ہے، ہماری کون سی تحریر ایسی ہے جو ہماری سچی شخصیت کو، ہماری روح کو اسی طرح ظاہر کر سکے جس طرح غالب، آزاد اور اقبال کے خطوط نے کیا تھا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔